اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، وہاں بھی اپنی خدمات ساری انجام دے رہے ہیں۔ خالصاً نجی وزٹ پہ آپ اس وقت ڈنمارک اور اسپین ناروے کے تبلیغی مشن پہ دوست و احباب سے ملاقات، تو ہمارے لیے بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے کچھ لمحات میزبانی کے لیے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ میں دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کا ممنون و مشکور ہوں۔ کافی عرصہ پہلے ہم نے میلاد النبی کی تقریبات کے سلسلے میں شرکت کے لیے آپ کو میں خود اسپانسر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن اس وقت مصروفیات بھی بنا دے آپ تشریف نہ لا سکیں، تو ابھی چونکہ سفارتی پاسپورٹ آفیشیل آپ کے پاس ہے اور ویزے وغیرہ کی کوئی پرابلم نہیں تھی، تو آپ تشریف لائے ہیں۔ مرکز اہل سنت میں آپ تمام احباب کی طرف سے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا ہے مولا کریم ان کا سایہ اور فیض نسبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ المفلحون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روزی جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج کی اس عفت مآب تقریب میں جو مرکز اہل سنت جامعہ مسجد اہل سنت اوسلو ناروے میں انعقاد پذیر ہے، اور برادر مکرم منبع اخلاق و اشفاق حضرت قبلہ پیر سید نعمت علی شاہ صاحب کے زیر صدارت یہ خوبصورت سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس مجلس کی، اس محفل کی ہر آنے والی شخصیت نہایت ہی عزتوں کے لائق ہے۔ چند گزارشات عرض کرنے سے پہلے اس دعا میں آپ سب احباب کو شریک کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان کریمی کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرا مالک ہمیں اخلاص اور للہیت نصیب فرمائے، ریاکاری، تکبر، رعونت جیسی برائیوں سے محفوظ فرمائے، اور اس سے بڑی دعا کوئی نہیں جو میں کرنے جا رہا ہوں کہ میرا مالک ہم سب کو زندگی بھی حضور کی وفا والی نصیب فرمائے اور موت بھی اسی وفا والے جذبے پر نصیب فرمائے۔ معزز سامعین، آج کی اس خوبصورت نشست میں چند گزارشات حضرت شاہ صاحب کے حکم کے مطابق جس عنوان کے تحت عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، عنوان نوٹ فرما لیں، کاغذ پہ کر لیں یا ذہن میں کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو یہ ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کامیاب لوگوں کی پہچان کیا ہے، اور اس پہچان کے حوالے سے مدینے والے شہنشاہ کی شان کیا ہے۔ دو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیہ مبارکہ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کریم مفلحون، کامیاب لوگوں کی پہچانیں بیان فرما رہا ہے، کامیاب لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے، ان کا تعارف کروا رہا ہے، اور کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا لوگوں تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ کامیاب وہ ہو گیا ہے جس نے
برٹش نیشنلٹی اختیار کر لی ہے یا مل گئی ہے اسے، یا جس نے بچے بہت زیادہ پڑھا کے کاروباروں میں لگا دیے ہیں، یا جو سیاسی طور پر مستحکم ہو گیا ہے، یا جس کے پاس دولت زیادہ آ گئی ہے، ان میں سے کوئی ایک بات بھی قرآن نے تسلیم نہیں فرمائی کہ کامیاب بندہ وہ ہے، بلکہ قرآن نے ایک ہی نسخہ عطا فرمایا۔ قرآن فرما رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ لوگوں کامیاب وہ نہیں ہے جس نے بڑی منزل بنائی ہے۔ تو قرآن نے اس حوالے سے 4 بڑی نشانیاں عطا فرمائی۔ کتنی بڑی نشانی؟ 4۔ پہلی نشانی فرمایا جو لوگ صحیح معنوں میں ذات رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی منزل بناتے ہیں، ان کی پہلی نشانی یہ ہے آمنوا بہ، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اب میں ایمان کا اور تعارف نہ بھی کرواؤں تو قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اور پھر حدیث کی طرف چلے تو لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ قرآن و حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان کسی جبے کا نام نہیں ہے، ایمان کسی محراب کا نام نہیں ہے، ایمان کسی مزراب کا نام نہیں ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ فرمایا ایمان کل بھی محبت رسول کا نام تھا، ایمان آج بھی محبت رسول کا نام۔ تو پھر ایمان والا کون ہوا؟ ایمان والا وہ ہوا کہ جس کے ایک طرف ہو ساری کائنات، ہر رشتہ کائنات کا، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، مال سے پیار، جائیداد سے پیار، سارے رشتے ہوں ایک طرف اور حضور کی ذات ہو ایک طرف۔ تو پھر ایمان والا وہ ہے جو ساری کائنات سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا محمد کریم کی ذات سے پیار کرتا۔ اب میں اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ انسان فطری طور پر 3 چیزوں سے پیار کرتا ہے۔ یہ سائیکل ہے، آپ پوری طرح اس پر غور فرمائیں گے تو ہر چیز اس میں آ جائے گی۔ انسان فطری طور پر مال سے پیار کرتا ہے، پیسے سے، دولت سے پیار کرتا ہے، اور یہ کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ وہ عیسائی مذہب میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ مال سے، دولت سے پیار نہیں کر سکتے۔ اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین حقہ ہے، اور چند صدیوں کے لیے نہیں آیا، قیامت تک کے لیے آیا ہے۔ قرآن نے ان چیزوں پر رہنمائی فرمائی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ممبر و محراب سے ہمیں قرآن و حدیث سننے کی بجائے اشعار سنائے جاتے ہیں، حکایات سنائی جاتی ہیں، اور معاشرہ بھی ہمارا یہ ہے کہ وہ بھی وہی پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن و حدیث کی بات کرے تو کہتے ہیں یہ تو پیر صاحب بہت خشک مزاج ہیں، یہ تو خشکی والی باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کوئی میاں صاحب کا ہمیں شعر نہیں سنایا، سلطان بہو کا کوئی بیت نہیں سنایا، صرف قرآن اور حدیث۔ بھائی یہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، سننے والوں کی طرف سے بھی زیادتی ہے، سنانے والوں کی طرف سے بھی زیادتی ہے۔ تو قرآن، اگر آج بھی قرآن اور سرکار کی سیرت کو ہم اپنا مقتدا مان لیں اور اس کے ساتھ متصل ہو جائیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے یہ انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے کہ انسان مال سے پیار کرتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، کہ انسان مال سے پیار کرتا ہے، جائیداد سے پیار کرتا ہے، سونے سے پیار کرتا ہے، جائیداد سے پیار کرتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور جگہ پر فطرت انسانی کو بیان کیا، فرمایا انسان ایسا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ انسان تو مال سے بڑی شدید محبت کرتا ہے، اور اس حد تک محبت کرتا ہے کہ یہ بے وقوف اپنا اور خدا کا رشتہ بھی مال سے ماپنا شروع ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جب اسے مال ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، دولت ملتا ہے، تو اس یہ کہتا ہے جی میرے رب نے مجھے بڑی عزت دے دی ہے، میں اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور جب وہ تنگی ہو جاتی ہے تو کہتا ہے میرے رب نے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ اس کا احمقانہ پن ہے۔ نہ مال زیادہ دینے سے اللہ راضی ہوتا ہے، نہ مال کم ہونے سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ انسان کی اپنی نیچر ہے، بیچارے کی فطرت ہے۔ یہ مال کے ساتھ خدا کو ماپنا شروع ہو گیا ہے، مال کے پیمانے کے ساتھ۔ لیکن یہ بات قرآن نے بہرحال تسلیم کی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ یہ مال سے محبت کرتا ہے، اور اسلام میں یہی حسن رکھا ہے۔ یہ عیسائیت کا پرابلم ہے کہ عیسائیت میں یہ چیز ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں،
روحانیت کی طرف چلے جائیں, جنگلوں میں چلے جائیں, وہاں عبادت کرتے رہیں. لیکن میرا نبی چونکہ قیامت تک کے لیے نبی ہے, آپ نے یہ پیغام نہیں دیا کہ دنیا کو چھوڑ دیں اور جنگلوں میں چلے جائیں, معاشرے پر بوجھ بن جائیں. نہیں, آپ کا پیغام یہ ہے کہ رہو ادھر ہی, اسی معاشرے میں رہو, یہاں کی ڈیوٹیاں بھی کرو, مخلوق کی ڈیوٹیاں بھی کرو اور خالق کی ڈیوٹیاں بھی کرو. جس کو ہم پنجابی میں کہا کہتے ہیں کہ اسلام اس بات کا پیامبر ہے کہ ہتھ کار ولے دل یار ولے, ہاتھ آپ کا کام کی طرف ہو اور دل اپنا رب اور رب کے محبوب کی طرف ہو. تو پہلی چیز جس سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے وہ ہے مال. دوسری چیز جس سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے وہ ہے اولاد. کیا چیز ہے جی؟ اولاد. تیسری چیز جس سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے وہ ہے اس کی اپنی جان. انسان سچی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نیشا صاحب ایسا نہیں ہے, تو میرے پاس اس پر قرآنی دلیل موجود ہے کہ ماں سے زیادہ بچے سے اور کوئی نہیں پیار کر سکتا. لیکن جب قیامت والے دن جان پہ بنی ہوگی تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, جب ماں کی بھی جان پر قیامت والے دن بڑی ہوگی تو وہ بیٹے کو پہچاننا بھول جائے گی, بیٹے کی طرف اس کی توجہ نہیں رہے گی. پتہ کیا چلا کہ سب سے زیادہ انسان کس سے پیار کرتا ہے؟ اپنی. یہ نیچر ہے, یہ فطرت ہے, اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. تو تین بنیادی چیزیں ہیں جن سے انسان پیار کرتا ہے, مال سے, اولاد سے اور جان سے. اب ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اسے کہتے ہیں کہ مال سے بھی, اولاد سے بھی اور جان سے بھی اتنا پیار نہیں کرنا جتنا محمد عربی نبیوں کے سلطان سے پیار کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب ایسا ممکن تو نہیں ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قبلہ میں بھی آپ کی بات نہیں کر رہا, اپنی بات نہیں کر رہا, میں بھی ان کی بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے ایمان کی سند عطا فرمائی. میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں, میں اہل بیت اطہار کی بات کر رہا ہوں جن کے ایمان کی تعریف قرآن نے فرمائی ہے, حدیث مبارکہ میں آئی ہے. یہ مال قربان ہوتے ہم نے دیکھے ہیں. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, یہ بات آپ سب آپ کے ذہنوں میں ہوگی, یقیناً شاہ صاحب نے بڑے سریلے, رسیلے اور علمی انداز میں آپ کو سنا رکھی ہوگی کہ سرکار نے ایک دن اعلان فرمایا کہ مجھے مال چاہیے, جنگ کی تیاری کرنا ہے. تو جناب ابو بکر صدیق گھر گئے اور پھر مال اکٹھا کرنا شروع ہو گئے, اور اس حد تک اکٹھا کیا مال کے گھر میں کوئی چیز نہ رہنے دی, حتیٰ کہ اپنے تن کے کپڑے جو ہیں وہ بھی اتار دیے اور بوریے کا لباس پہن لیا اور وہ لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. سرکار جانتے تو تھے, یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضور نہ جانتے ہوں, اس لیے کہ ولی حضور غوث الثقلین کا فرمان ہے کہ لوگوں اگر مجھ پر لولا لجام الشریعت علی لسانی, اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہو, لَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْخُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, میں عبد القادر جیلانی تمہیں بتا سکتا ہوں تم کھا کے کیا آئے ہو, تم گھروں میں بچا کے کیا آئے ہو. اور یہ بات عین ممکن ہے کیونکہ حضور نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ جب کوئی بندہ ولایت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے, ولی بن جاتا ہے, تو پھر وہ اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا, وہ رب کی آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کے نور سے دیکھتا ہے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تو قبلہ جب ولی اتنا کچھ جانتا ہے تو پھر علی کتنا کچھ جانتا ہوگا, جب علی اتنا کچھ جانتا ہے تو خود نبی کتنا کچھ جانتا ہوگا. جانتے تو حضور سارے تھے, سب کچھ تھے, لیکن صدیق کی اس عزت کو سب کے سامنے کرنا تھا. فرمایا ابو بکر مال لے آیا ہے, کپڑے بھی جو ہے تو نے بوریے کے پہنے ہوئے, کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کے آیا ہے, آخر مال گھر والوں کی بھی ضرورت ہے. تو جناب ابو بکر صدیق نے عرض کی, یا رسول اللہ میں گھر گیا ہوں, میں نے ترازو پکڑا ہے, ایک طرف میں نے آپ کا فرمان رکھا ہے کہ مجھے مال چاہیے, دوسری طرف میں نے اپنی ساری دولت رکھی ہے, میری دولت کا اتنا وزن نہیں تھا جتنا آپ کے فرمان کا وزن تھا. میر علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ سارا عالم صدقے تیرے بولتوں, سارا عالم صدقے تیرے بولتوں, وارہ تن من میں انوکھے ڈھولتوں. تو جناب صدیق اکبر نے سارا مال پیش کر کے کائنات کو بتایا کہ جو صحیح معنوں میں مومن ہیں وہ مال سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مدینے والے سلطان سے پیار کرتے ہیں, جتنا حضور کے اقوال سے پیار کرتے ہیں. اور دوسری چیز ہے اولاد, اولاد سے انسان فطرتاً پیار کرتا ہے. اب بات جناب ابو بکر صدیق کی چھڑی ہے تو یہ بھی ان کی سیرت سے میں آپ کو پیغام دے دیتا ہوں. ایک دن جناب ابو بکر صدیق تشریف فرما تھے, آپ کے ایک بیٹے ہیں
جو بعد میں مسلمان ہوئے. 2 جنگیں یا 1 جنگ انہوں نے کافروں کی طرف سے لڑی, پھر اسلام لائے. تو اب اسلام وہ لا چکے ہیں, دونوں باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیٹا یہ کہتا ہے ابا جی حضور میں قرض کرنا چاہتا ہوں. جی فرما بیٹا, کہہ بیٹا. تو آپ نے فرمایا, اس بیٹے نے کہا, یقیناً وہ بھی صحابی رسول ہے, ہمارے لیے ان کا کہنا بھی فرمانا ہے. تو عرض کی اپنے باپ کے حضور کہ ابا جی اس جنگ میں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میری تلوار کے نیچے آپ کا سر آیا ہے, لیکن میں نے یہ سوچ کے چھوڑ دیا ہے کہ چلو دوسری طرف سے صحیح ہے تو میرا باپ نا, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے. اب آسان سی بات تھی, صدیق اکبر بھی کہہ دیتے بیٹا اگر تو بھی آ جاتا تو میں نے بھی بیٹا سمجھ کے چھوڑ دینا تھا. چلو یہ نہیں بھی ہوتا تھا تو چپ کر جاتے. چپ ہمارا ایک بڑی خوبصورت جماعت ہے, وہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے, حالانکہ بول رہے ہوتے ہیں لیکن اوپر لکھ کے لگایا ہوتا ہے 1 چپ 100 سکھ. حالانکہ زبان سے بول رہے ہوتے ہیں اور اوپر لکھ کے لگایا ہوتا ہے. چپ میں سکھ تو ہے نا, اس میں کوئی شک بات نہیں. تو زیادہ سے زیادہ جناب ابو بکر صدیق چپ کر جاتے, اس کا جواب نہ دیتے. لیکن یہ غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی تھی. جب اس نے کہا نا کہ آپ میری تلوار کے نیچے اتنی دفعہ آئے ہیں, میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے, تو صدیق اکبر کے چہرے پہ جلال آیا. فرمایا بیٹا میں تیری تلوار کے نیچے اتنی دفعہ آیا ہوں, تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے. قسم ہے مجھے رب محمد کی, اگر 1 دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے تو آتا میں نے بیٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں تھا, میں نے محمد کی عزت کے لیے تلوار تیرے سر پہ چلا دینا, میں نے تجھے قتل کر دینا تھا. تو پتا چلا اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, لیکن جناب ابو بکر صدیق نے اولاد بھی اس مقصد کے لیے قربان کی کہ محمد عربی کی عزت رہنی چاہیے. وہی جذبہ ان کے پاس موجود تھا. اگر کہیں ایسا موقع آتا تو یقیناً ابو بکر صدیق وہ چھوڑتے نہیں بلکہ حضور کی عزت پر اولاد کو قربان کر دیتے. اب اگر صحابہ کا یہ معاملہ ہے تو ظاہری بات ہے جو چند گھڑیاں حضور کی صحبت میں رہے ان کا ایمان یہ ہو گیا, جو 10 سال صحبت میں رہے ان کا یہ ایمان ہو گیا, جنہیں محمد نے گود میں رکھ کے پالا ہوا ہے, جنہیں حضور نے کاندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے, ان کے ایمان کا معیار آپ کیا کہہ سکتے ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں امتحان ہر مومن سے لیے ہیں. مال والا امتحان بھی لیا ہے, جان والا امتحان بھی صحابہ پہ آیا ہے, اولاد والا امتحان بھی صحابہ نے دیا ہے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ کبھی مال والا امتحان آ گیا, کبھی سال بعد 2 سال بعد اولاد والا امتحان آ گیا, کبھی تیسری شکل جان والا امتحان آ گیا. وہ تینوں امتحانوں میں پاس ہوئے ہیں, کوئی فیل نہیں ہوا ہے. جو صحابہ ہیں وہ پاس ہیں. لیکن یہ بات دل کی تختی پہ نوٹ کریں, اس کائنات میں ایک ایسا بھی تھا جو محمد کی اہل بیت میں سے ہے جس پر یہ تینوں امتحان اکٹھے آئے ہیں, مال والا امتحان بھی, اولاد والا امتحان بھی, جان والا امتحان بھی, اور اس نے ایسے پاس کیے ہیں جیسے پاس کرنے کا حق ہوتا ہے. وہ کون ہستی ہے؟ وہ میرے نبی کا پالا ہوا حسین ہے, وہ میرے رسول کی شہزادی کا شہزادہ حسین ہے. تینوں امتحان اکٹھے آ گئے, مال والا امتحان بھی آیا. آج ہمارا مورخ لکھنے سے آ رہی ہے, خطیب بولنے سے آ رہی ہے, خدا کی قسم کربلا بعد میں بپا ہوئی ہے. پہلی آفر یزید کی طرف سے یہ تھی کہ آدھی مملکت کا خراج آپ لے لیں, بس چپ کر جائیں, بس خاموشی اختیار کر لیں. حسین بادشاہ نے جواباً یہ کہہ بھیجا تھا کہ تو غلط فہمی پہ چلا گیا ہے, مجھے محمد نے ایمان کی گڑتی ڈالی ہوئی ہے. ہم مال سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا آمنہ کے لال سے پیار کرتے. آج میں سچی بات کرتا ہوں, میں ایک چھوٹے سے دربار کا خاک نشین ہوں, چھوٹے سے دربار کا سجدہ نشین ہوں. یہ مربوں والے, یہ مل آنر لوگ, اور حتیٰ کہ آپ اس کو محسوس کریں یا نہ کریں, بڑے دنوں سے لوگ میرے سامنے بتا رہے جی میرا یہ کاروبار ہے, جی میں اتنے لاکھ کراؤن کما رہا ہوں, میری اتنی جائیداد ہے. قسم خدا کی میری آنکھ بھی نہیں بھیگتی ہے ان کے پاس کیا ہے کیا ہے. میں ایک دربار کا خاک روب ہونے کی وجہ سے, ایک ولی کا خاک روب ہونے کی وجہ سے, ایک ولی کا سجادہ نشین ہونے کی وجہ سے میری آنکھ میں ان لوگوں کی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو جو محمد کا سجادہ نشین تھا اس کی آنکھ میں بھلا یزید کی دولت کچھ رکھ سکتی تھی؟ حسین پاک نے مال قربان کیا, نہیں لیا, اپنے موقف پر ڈٹے رہے. پھر بات اولاد کی آئی تو حسین نے وہ بھی اسی وقت امتحان دیا, اور عام اولاد نہیں, جناب علی اکبر جیسی اولاد عزت مصطفیٰ پہ قربان کی, پیغام مصطفیٰ پہ قربان کی. کون جناب علی اکبر کہ جن کو اللہ نے وہ شکل عطا فرمائی تھی کہ صحابہ کو جب حضور کے دیدار کا ذوق ہوتا تو صحابہ امام حسین کے دروازے پہ جاتے اور جا کے عرض کرتے آقا حسین
آج دل کر رہا ہے تیرے نانے کا دیدار کرنے کو. امام حسین بھی کہتے کہ دل تو میرا بھی کرتا ہے لیکن اللہ کا نظام ہے, نانا پردہ کر گئے ہیں, اب زیارت ممکن نہیں. تو صحابہ اجتماعی طور پہ کہا کرتے تھے حسین یہ ہمیں بھی پتا ہے حضور پردہ کر گئے, اللہ کا نظام ہے, لیکن وہ جو تیرا بیٹا ہے نا علی اکبر, اس کو ذرا بلا تو صحیح. جناب علی اکبر کو امام حسین بلاتے, صحابہ ٹک ٹکی باندھ کے جناب علی اکبر کو دیکھتے اور مبارک دے کے امام حسین کو کہتے حسین مبارک ہو, اللہ نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے کہ چہرہ علی اکبر کا نظر آتا ہے, جلوہ محمد عربی کا نظر آتا ہے. ایسا لال بھی حسین نے قربان کیا, حکومت کے لیے نہیں کیا, سیاست کے لیے نہیں کیا, محمد کی محبت نے کیا, محمد کے پیغام کے لیے کیا, محمد کی عزت کے لیے کیا. اور رہ گئی بات جان کی, تو حسین نے 10ویں والے دن یہ سارے امتحان دے دیے, مال والا بھی دے دیا, اولاد والا بھی دے دیا, اور جان بھی حسین جیسی قیمتی جان کائنات میں کسی کی ہے. وہ کیا خوبصورت کسی نے بات کی ہے کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. اور کیسے بنا؟ اصول ہے جس چیز میں پرزے مہنگے لگے ہوں وہ چیز مہنگی ہوتی. میری گھڑی گراڈو مہنگی ہے, کیوں؟ اس کے پرزے مہنگے ہیں. گرینڈ کروزر مہنگی ہے, اس کے پرزے مہنگے ہیں. مرسیڈیز مہنگی ہے, اس کے پرزے مہنگے ہیں. ٹیسلا مہنگی ہے, اس کے پرزے مہنگے ہیں. یعنی جو اجزاء لگے ہیں وہ مہنگے ہوں تو چیز مہنگی ہوتی ہے. حسین سے قیمتی جان اس وقت کوئی نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا خون, نور رسول اور شیر بطول, یہ 3 اجزاء لگے ہیں, ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. اتنی قیمتی جان بھی حسین نے قربان کر کے آپ کے سامنے ایمان کو بچا کے بتایا کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ساری کائنات سے, مال سے, جان سے, اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا محمد عربی کی ذات سے پیار کرتے ہیں. تو پہلی بات ہمارے سامنے کھل کے آ گئی. پہلی نشانی ذات رسول کو منزل بنانے والوں کی کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ساری کائنات سے اتنا پیار نہیں کرنا, ہر رشتے سے اتنا پیار نہیں کرنا جتنا حضور کی ذات سے پیار کرنا ہے. اب دوسری نشانی کی طرف چلتے ہیں. کوشش تو کروں گا کہ مکمل ہو جائے, لیکن اگر تھوڑا وقت ہوا تو ظاہری بات ہے پھر 1-2 نشانیوں پر اکتفا کر جائیں گے, پھر کبھی مل بیٹھیں گے تو باقی نشانیاں عرض کروں گا. دوسری نشانی جو قرآن مجید نے بیان فرمائی, فرمایا وَأَزَّرُوهُ, وہ لوگ جو صحیح معنوں میں کامیاب ہیں, جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہیں, جنہیں اللہ نے کامیابی کی سند دی ہے, وہ کون ہے؟ فرمایا پہلا تو آمنو, وہ حضور سے محبت کی بھی انتہا کرتے ہیں, اور وَأَزَّرُوهُ, پھر حضور کے ادب کی بھی انتہا کرتے ہیں. عام طور پر قبلہ یہ ایک پرابلم ہے کہ جہاں فرینکنس ہوتی ہے, جہاں بندے کی محبت پڑتی ہے نا, ادب گھٹتا جاتا ہے. پہلی دفعہ کوئی باہر سے بندہ آپ آتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں حضرت یہاں تشریف رکھیں, بھائی قبلہ آپ یہاں تشریف رکھیں. پھر جب آنا جانا ہو جاتا ہے, دوستی بڑھ جاتی ہے. وہ کسی کا اردو غزل کا شعر ہے کہ پیار جب حد سے بڑھا سارے تکلف مٹ گئے, آپ سے پھر تم ہوئے, پھر تو کا عنواں ہو گئے. جب یاری گوڑی ہو جاتی ہے, محبت زیادہ ہو جاتی ہے, تو پھر تکلفات ختم ہو جاتے ہیں. پھر اگر وہی بندہ جس کو پہلے کبھی آپ کہتے تھے, حضرت صاحب کہتے تھے, قبلہ پاک کہتے تھے, وہی بندہ جب آپ کا یار بن جاتا ہے, محبت کا رشتہ زیادہ ہو جاتا ہے, تو نیچر یہ ہے, فطرت یہ ہے کہ آپ کے تکلفات ختم ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں ایتھے بہ رہو تم ہی, آج گئے ہیں, میری سراندی بہ جا یا پابندی بہ جا, میرے سامنے کی طرف بہ جا یا پیٹھے کی طرف. اصول یہ ہے کہ جو جو محبت بڑھتی ہے ادب گھٹتا جاتا ہے. لیکن کائنات میں اکلوتی سرکار کی ذات سے محبت ایسی ہے کہ رب نے گارنٹی لگا دی, رب نے شرط لگا دی کہ محبت کی بھی انتہا کرنی ہے, اور انتہا کرتے ہوئے پھر رسول کے ساتھ یہ نہیں کرنا کہ تم کہہ دو, تو کہہ دو, نانا یہ فرینکنس کی تمہیں اجازت نہیں ہے. وَأَزَّرُوهُ, محبت کی بھی انتہا کرنی ہے اور رسول کے ادب کی بھی انتہا کرنی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار کے محبت کی بھی انتہا کرنی اور حضور کے ادب کی بھی انتہا کرنی. عربی زبان میں 2 لفظ آتے ہیں ادب کے لیے, تعظیم کے لیے اور ادب کے لیے. ایک لفظ ہے تعظیم اور ایک لفظ ہے تعزیر. کون کون سے لفظ ہیں عربی زبان میں ادب کے لیے؟ کیا ہے؟ ایک ہے تعظیم, دوسری کیا لفظ ہے؟ تعزیر. تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ تعظیم کا مطلب ادب تو ہے, لیکن اس کا حکم یہ ہے کہ جس کا ادب کرو. اگر لفظ تعظیم آ گیا
تو मोहब्बत भी बेइंतहा करते हो और रसूलुल्लाह का अदब भी बेइंतहा। अब एक क्वेश्चन बनता है कि या अल्लाह, अब तेरा कुरान है कि महबूब का अदब हदें तोड़ के करो, और हदें तोड़ के अगर अदब किया जाए तो ये तो फिर इबादत बन जाएगी, और इबादत के लायक कोई नहीं है सिवाय अल्लाह, सिवाय। जब सरकार ने उस गो से कलमा पढ़वाया था ना अपना, आपके जहन में होगी वो हदीस मुबारक कि एक बंदा मुर्दा गो लेके आ गया और उसने कहा जी मैं आपको नबी तब मानूंगा जब ये मुर्दा गो जवाब देगी। हुजूर ने हुक्म दिया, मुर्दा गो बोलने लगी और उसने कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, खातमुन नबीयीन बन के आए। ये देख के जो पास वाले लोग थे ना, उन्होंने कहा हुजूर हमें इजाजत दें, हम आपकी इबादत शुरू कर दें, हम आपके आगे सजदा शुरू कर दें। तो सरकार ने फरमाया नहीं, सजदे के लायक सिर्फ मेरा रब है, सजदे के लायक सिर्फ रब्बे जुल जलाल है। फिर अगली अर्ज उन्होंने की, अगली अर्ज हमारी ये है कि इतनी इजाजत तो दे दे हम आपके कदम चूम लें, हम आपके कदम चूम लें इस अदब में, इस प्यार में। तो सरकार ने वो इजाजत अता फरमाई और हुजूर के उन प्यारे सहाबा ने हुजूर के कदम चूमे। हम जो बुजुर्गाने दीन के कदम चूम लेते हैं, हम शिरक नहीं करते, हम बिदत नहीं करते, हम तो सहाबा की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं। और बिल्कुल इसी तरह जब किसी मज़ार पुनरमार पे जाते हैं तो याद रखें, किसी बुजुर्ग की मज़ार हो तो उसको सर की तरफ से नहीं चूमना, उसको कदमों की तरफ से चूमना है, क्योंकि सर चूमना ये बड़े का हक है, छोटे का हक कदम चूमना होता है। ये जो कदम चूमना है किसी के दरवेश के मज़ार का या किसी दरवेश का, ये कोई आला हजरत की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये कोई चिश्ती खादरी नक्शबंदी की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये हुजूर के सहाबा की सुन्नत है। सरकार के सहाबा ने सरकार के कदम चूम के हमें ये रास्ता बता दिया कि जहां मोहब्बत हद से बढ़ती है, प्यार मोहब्बत ये खूबसूरत हो जाता है, तो फिर कदम चूमना शिरक और बिदत नहीं होता, ये महबूब के सहाबा की सुन्नत होती है। तो किबला पता चला कि पहली दो निशानियां क्या हैं। पहली निशानी हुजूर से मोहब्बत भी बेइंतहा करनी है, और दूसरी निशानी क्या है, हुजूर का अदब भी बेइंतहा करना। सवाल ये पैदा होता है, अल्लाह अगर अदब भी बेहद हम कर दें तो ये इबादत नहीं बन जाएगी? फरमाया नहीं बनेगी। मालिक जब अदब बेहद हो जाएगा तो इबादत बनेगी। फरमाया उसूल ये है कि बेहद या हद उसकी टूटती है जिसकी कोई हद हो। अब मर्जी वाले हैं, आपने समझा है या नहीं समझा? भाई आप किसी हद को तोड़ तब सकते हैं जब उसकी कोई हद हो। इस कमरे की एक हद है, इसे आप तोड़ सकते हैं कि इसकी एक हद है, नार्वे की एक हद है, आप उस हद को तोड़ सकते हैं कि एक हद है। तो अल्लाह फरमा रहा है वअज़्ज़रू हो, अरे तुम हद तोड़ कैसे सकते हो मोहम्मद की अदब की, जब मैंने उसकी अदब की हद बनाई कोई नहीं। सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि वो खुदा नहीं है, इसके अलावा जो मर्जी हदें तोड़ लो तुम्हारा अदब फिर भी नीचे रहेगा, मोहम्मद की शान फिर भी। अब जाहिर बात है बाकी दो निशानियां उनकी मैं तफसील नहीं अर्ज कर सकूंगा, उनकी सिर्फ और सिर्फ मैं तर्जमा कर देता हूँ और बात को मुकम्मल कर देता हूँ। वो एक मुस्तकिल जो है, वो एक मुस्तकिल बाब है अपने अंदर, एक एक निशानी। तीसरी निशानी ये है वनसरू हो, कि ये मोहब्बत और अदब लेके फिर वो घर में बैठ के सिर्फ दरूद नहीं पढ़ते, सिर्फ घर में बैठ के जलसे नहीं कर देते। वनसरू हो, हर वो काम करते हैं जिसके साथ नबी के दीन की मदद हो रही है। वो मसाजिद की इमदाद करते हैं, वो इदारों की इमदाद करते हैं, वो सेंटर्स की इमदाद करते हैं। और वना सरूह में सिर्फ माल नहीं आया कि माल देते हैं तो मदद करते हैं, बल्कि नहीं, अपना किरदार देते हैं तो अदब करते हैं। माल की मदद भी शामिल है, किरदार की मदद भी शामिल है। कि भला किरदार की मदद हम नहीं कर रहे, माल वाली जरूर कर रहे हैं, कोई 10 देता है, कोई लाख देता है। किरदार की मदद दीन रसूल की क्या है? हम आज सुबह में नाजुल कुरान सेंटर में ये बात कर रहे थे। ये बेटा स्पेन से तशरीफ लाया है, मैंने इससे पूछा कि स्पेन में आजकल कोई इस्लामी निज़ाम है, कोई इस्लामी इतनी बड़ी जो हुकूमत रही है तो कोई इस्लामी आसार है? तो उसने कहा जनाब कोई आसार वहाँ पर इस्लाम के नहीं है। तो मैं सोचने लग पड़ा कि हुकूमत तो रही है वहाँ, उन्होंने क्या लिया है और क्या नहीं लिया। तो सादा सा उसका जवाब ये है कि जब इस्लामी हुकूमत गई है तो इस्लामी जो तालीमात है, जो कुरान है, जो सीरत है, जो एवरलास्टिंग चीज है, कुरान भी, हदीस भी और सीरत भी, वो तो उन्होंने ले ली है। आज वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट इनके पास है, यूरोपियंस के पास है, मगरब के पास है। आज दूसरे का ख्याल रखने का कंसेप्ट जो असल में सीरत का कंसेप्ट है, असल में कुरान का कंसेप्ट है, वो तो इनके पास है। और इसी तरह दूसरे का गिला न करने का कंसेप्ट वो सीरत का कंसेप्ट है जो इनके पास है। इन्होंने तालीमात तो वो ले ली हैं कि जो
हुजूर की तालीमात थी, कुरान की तालीमात थी, वो सारी तालीमात इनके पास आज मौजूद है, लेकिन ये कलमा क्यों नहीं पढ़ सके? कलमा इसलिए नहीं पढ़ सके कि उस दौर के जो हुक्मरान और उस दौर के जो उलमा थे वो कुरान की बातें तो करते थे, रसूल को तस्लीम तो करते थे, रसूल को जानते तो थे, लेकिन रसूल की मानते नहीं थे, नबी पाक की मानते, अपने किरदार से उन्होंने तबलीग नहीं की है। वो खुद बदमाशियां करते रहे हैं, खुद अयाशियां करते रहे हैं और लोगों को कुरान पढ़ाते रहे हैं, लोगों को हदीस पढ़ाते रहे हैं। बर्रे सगीर में आज भी इस्लाम जिंदा है। क्यों जिंदा है? फर्क सिर्फ इतना ये है कि वहां लोगों को सिर्फ कुरान पढ़ाया नहीं गया, वहां ख्वाजा अजमेरी ने किरदार पेश किया है मोहम्मद अरबी वाला। वो बाद 1000 साल बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन पैदा होता है, 500 साल बाद 500 साल बाद ख्वाजा मोइन पैदा होते हैं, 500 साल बाद हजूर गौसे जली पैदा होते हैं। लेकिन वो जो उन्होंने मुसलमान किए हैं वो फिर आज तक नॉन मुस्लिम नहीं बन सके, इसलिए कि उन्होंने सिर्फ जुबान से इमदाद नहीं की है, सिर्फ माल से इमदाद नहीं की, उन्होंने रसूलुल्लाह के दीन की किरदार से की है। इसीलिए कोई गौसे जली को देख के मुसलमान हुआ, कोई मेहरे अली को देख के मुसलमान हुआ, कोई जमात अली को देख के मुसलमान हुआ, कोई जनाबे अली हिंदुल वली को देख के मुसलमान हुआ। और जब उनका किरदार देखते थे तो ये सोचने पे और मजबूर हो जाते थे कि अगर मोहम्मद का उम्मती ऐसा हो सकता है तो खुद मोहम्मद कैसा होता होगा। तो ये कलमा उन लोगों ने इसलिए पढ़ा है। हम माल से जरूर मदद करते हैं, यकीनन जहां पे ऐसे लोग होंगे, पिछले दिनों कोई बंदा बता रहा था कि जिन्होंने 9.5 बिलियन मस्जिद की या 5.5 बिलियन मस्जिद के लिए कर्जा लेके दिया, ये जज्बा अब में है, इसका कोई नो डाउट ये है। आप सेंटर के लिए पैसे लगा लेते हैं, आप मस्जिद के लिए पैसे लगा, माल से मेरे समेत हम मदद कर लेते हैं। जो नहीं मदद कर रहे वो दूसरा शोबा है कि हम अपने किरदार से दीने रसूल की मदद नहीं कर रहे। लोगों को हमारा किरदार मुतस्सर नहीं कर रहा कि अगर उम्मती ऐसा है तो मोहम्मद कैसा होगा। इनका कलमा पढ़ना चाहिए। तो किबला तीसरी निशानी ये हो गई कि हुजूर का माल से भी, हुजूर के दीन का माल से भी इमदाद करनी है और अपने किरदार से भी हुजूर के दीन की इमदाद करनी है। और चौथी और आखिरी निशानी फरमाया वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माहू, और चौथी निशानी ये है कि उन्होंने उस नूर की भी इत्तिबा करनी है जो मोहम्मद के साथ नाजिल हुआ है। अब वो नूर के हवाले से 2 बड़ी हदीसें मिलती हैं। हुजूर ने जो दोनों चीजें छोड़ी हैं, एक चीज ये है, एक हदीस ये मिलती है कि हुजूर ने फरमाया मैं कुरान लेके आया हूं और मैं तुम्हारे लिए अपनी सुन्नत और हदीस लेके आया, किताबुल्लाह व सुन्नती। और दूसरी हदीस में अना तारिकुन फीकुम सकलैन, लोगों मेरे साथ जो नूर उतरा है उसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्या क्या छोड़ के जा रहा हूँ? फरमाया एक कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरा ये अली वाला खानदान छोड़ के जा रहा हूँ। अब इनकी इत्तिबा आप पर लाजमी है, कुरान और सुन्नत की इत्तिबा आप पर लाजमी है, अहले रसूल की इत्तिबा आप पर लाजमी है। आज भी अगर मोहम्मद बाकर की इत्तिबा में आप आ जाएं, जाफर सादिक की इत्तिबा में आ जाएं, ज़ैनुल आबिदीन की इत्तिबा में आ जाएं, हसनैन करीमैन की इत्तिबा में आ जाएं, मौला अली की इत्तिबा में आ जाएं, तो कोई दूर कामयाबी आपसे नहीं है। सुन्नत की इत्तिबा में आ जाएं, सीरत की इत्तिबा में आ जाएं तो आप कामयाब है। पता चला ये चारों निशानियां अल्लाह ने वाज़े कर दी हैं। कामयाब वही होगा जो कोठी कार को मंजिल नहीं बनाता, रसूलुल्लाह की ज़ात को मंजिल बनाता है। और जो रसूलुल्लाह की ज़ात को मंजिल बनाता है उसमें ये 4 निशानियां होंगी। पहली निशानी, वो सारी कायनात से इतना प्यार नहीं करेगा जितना हुजूर की ज़ात से प्यार करेगा। दूसरी निशानी, वो सिर्फ मोहब्बत बेहद नहीं करेगा, हुजूर का अदब भी बेहद करेगा। और तीसरी निशानी, वो सिर्फ माल से नबी के दीन की मदद नहीं करेगा, अपने किरदार से भी नबी के दीन की मदद करेगा। और चौथी निशानी, सिर्फ रसूल की इत्तिबा नहीं करेगा बल्कि रसूल अल्लज़ी उनज़िला माहू, जो रसूल के साथ नूर उतरे हैं उनकी भी इत्तिबा करेगा। वो नूर, 2 हदीसें मिलाएं तो 3 नूर बन जाते हैं, अलग-अलग कहें तो 2 नूर बन जाते हैं। एक हदीस में वो कुरान एक नूर है और सीरत दूसरा नूर है, और एक हदीस में कुरान एक नूर है और आले रसूल दूसरा नूर है। हमारे लिए दोनों हदीसें मिलाना ज्यादा मुनासिब रहेगा ताकि इनमें तफावत ना हो, इख्तिलाफ ना हो। तो मैं इसलिए यूं कहूंगा कि चौथी निशानी ये है कि आप कुरान की भी इत्तिबा करें, सरकार की सीरत की भी इत्तिबा करें और आले रसूल की भी इत्तिबा करें। अल्लाह करीम आपको, मुझको अपने महबूब पाक से ये खूबसूरत निस्बत नसीब फरमाए कि हम हुजूर की इत्तिबा भी करें और हुजूर के साथ जो नूर उतरा है उसकी इत्तिबा भी करें। मेरा मालिक हम सब में ये चारों निशानियां पैदा फरमाए ताकि उलाइका
हम المفلحون। फिर हम वो कामयाब न हो जिन्हें कोई नॉर्वे का एम्बेसडर कामयाब कहता है, या बिल क्लिंटन कामयाब कहता है, या ट्रंप कामयाब कहता है। फिर वो कामयाब हम बन जाएंगे जिन्हें खुदा का कुरान कामयाब कहता है। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता